اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع یہاں مکمل ہوا، اور اس رکوع کا مضمون خاص طور پر معاشرتی زندگی کی اصلاح ہے، اور اس میں ایک یونٹ کا قیام ہے، ایک اکائی کا قیام ہے جو میاں بیوی کے ایک رشتے سے بنتی ہے، اور وہ اکائی، وہ ایک یونٹ، وہ ایک خاندان، وہ ایک گھر جو ہے وہی پھر بنیاد بنتا ہے آگے۔ تو اس لیے اس کی رہنمائی دینا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ کہ آپ نے گھر بسانا ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، تو آپ کی بیوی کیسی ہو۔ تو کہا یہ جا رہا تھا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکات عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ، اور البتہ مومنہ لونڈی، خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو کتنی حیران کرے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح میں دو اپنی بیٹیوں کو مشرک مرد کے یہاں تک کہ وہ مرد ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ مومن غلام بہتر ہے اس مشرک مرد سے، اگرچہ وہ مشرک مرد تم کو حیران کر رہا ہو۔ اب یہ دو باتیں یہاں کہی جا رہی تھیں کہ مشرکہ عورت سے آپ نے نکاح نہیں کرنا، اور اپنی بیٹی کو مشرک مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ یہ دونوں باتیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ آج کل عام طور پر یہ سوچ بن گئی ہے کہ جس سے بھی نکاح کرنا ہے، کھاتی پیتی عورت ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، جائیداد والی ہو، سروس کرتی ہو، کماتی ہو، یہ معیارات ہیں ہمارے۔ اگر ایسے معیار کی عورت اللہ کا حکم نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، تو اس کو مشرک کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں مشرک کا لفظ ایک ہے نان مسلم، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو کافر ہے، اور ایک ہے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ تو اس پر جو کلائمیکس ہے، جو چوٹی ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو خاتون اللہ کا حکم نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، تو آپ کا کہاں مانے گی؟ تو یہ بنیادی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ مشرکہ اس عورت کو کہا گیا ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتی، اللہ کے احکامات نہیں مانتی، من مرضی کرتی ہے، جیسے آج ہے میرا جسم میری مرضی، ناچو گاؤ، ایسی عورت سے پرہیز کی بات کہی جا رہی ہے۔ اور اسی آیت میں جو آگے بات کہی کہ آپ نے ایک شادی تو کر لی، لیکن اب آپ نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دینا ہے، تو ایسے مرد کی تلاش کریں جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، اللہ کا حکم ماننے والا ہو، گھر گھرستی والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔ ظاہر بات ہے جیسا آپ اپنے لیے داماد ڈھونڈیں گے، پھر اپنے آپ کو تو ویسے کرنا پڑے گا، ویسا بنانا پڑے گا، تو پھر تو آپ کا ایک تعلق جڑے گا۔ تو اس لیے یعنی قرآن مجید کا ایک فلسفہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے اپنی شادی کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا، تو اپنی بیٹی کو جب بیانے لگو گے تو پھر اپنا گھر بنا لو گے۔ تو کیسا بہترین فلسفہ یہاں قرآن مجید نے دیا۔ تو یہ جب ایک یونٹ بنے گا، ایک اکائی بنے گی، تو قرآن مجید نے آگے کہا اولئک یدعون الی النار،
اگر ایسا ماحول بنا جو اللہ کا حکم نہیں ماننے والے تو وہ تو سارے آگ کی طرف بلائیں گے، اور اگر ایسا ماحول بنا کہ جو اللہ والا ہے، اللہ کا حکم ماننے والی ہے اور اللہ کا حکم ماننے والا ہے، تو پھر واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف ساتھ اپنے حکم کے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے اپنی آیات واسطے لوگوں لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ نصیحت ہوتی ہے کہ نقصان سے بچ جانا، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا، کسی نے نقصان کر کے تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انسان کو نصیحت پکڑنا ہوتی ہے۔ تو اسی مضمون کو قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے کہ گھر بسانا ہے تو گھر بسانے کی غرض سے نکاح کرنا، ایسا نہ ہو کہ بدکاری کرنے کے لیے یا مستی نکالنے کے لیے، جسے آج آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے کے عوض آپ نے اپنا وقت پورا کیا اور جسے آپ نے نام دے دیا متع کا، اس کی کہاں اجازت ہے؟ اور یہ بات یہاں کہی قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس بات کو مزید کھولا، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم تلاش کرو ساتھ اپنے مالوں کے گھر بسانے والے، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جس کسی نے استطاعت پائی ساتھ ان کے ان سب عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن، پس ان کے 2 حق مہر جو آپ نے فرض کر لیے ہیں۔ حق مہر لکھوانے کو تو بہت کچھ لکھوا دیا جاتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو بیوی کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ ساری زندگی ادھر ہی کھانا ہے تم نے، مجھے حق مہر معاف کر دو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے 5 لاکھ لکھ دیا، اور دینے کے لیے پھر شرعی کی بات آ گئی، اور آگے اس بات کو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 25 میں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جس کسی نے استطاعت نہیں پائی تم میں سے آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ وہ نکاح کرے مومنہ محسنات سے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والی ہیں، جو شوہر کا کہا ماننے والی ہیں، جو اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اور ہیں وہ کھاتی پیتی، ایک آزاد گھر سے آئی ہیں، تو ان کے ساتھ شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر غلامہ جو ہیں اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہوں وہ مومن، شرط یہاں مومن ہے، اللہ کا حکم ماننے والی، پردہ کرنے والی، گھر گرہستی کی زندگی بسر کرنے والی، یقیناً جو اللہ کا حکم مانے گی وہ اپنے شوہر کا حکم بھی مانے گی۔ تو اگر آزاد عورت کے ساتھ، ایسی آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ غلامہ سے کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مشرکہ نہ ہو، اپنی مرضی کرنے والی نہ ہو، اللہ کا حکم توڑنے والی نہ ہو، شوہر کے اطاعت گزار ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، بہت خوبصورت بات یہاں قرآن نے کہی، پس نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے، باہلہن، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کام کر رہی ہے اور بس ٹھیک ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، نہیں، ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ اور یہاں جو قرآن مجید بعض اوقات لونڈی کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی میدان جنگ میں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ حکمران کی ملکیت ہوتی ہیں، پھر حکمران جس کو چاہتا ہے وہ حق مہر کی عوض اس کو اس کے گھر بسا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید نے ان ساری باتوں کی جو انسان کے ذہن میں بدکاری کی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کا توڑ کر دیا ہے۔ اگر غلامہ بھی ہو اور وہ بھی اطاعت گزار ہو، اللہ کا حکم ماننے والی ہو، سنت پر چلنے والی ہو، شوہر کا کہا ماننے والی ہو، گھر گرہستی والی ہو، پھر یہ کہا جا رہا تھا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو ان کے حق مہر دستور کے مطابق، جو تمہارا رہن سہن ہے اس کے مطابق ان کو دو۔ ایسا نہ ہو کہ حق مہر کی باری آئی، شادی کرنے کے لیے آئے تو پراڈو میں نوٹ نچھاور کیے تو لاکھوں نوٹ نچھاور کر دیے، جب حق مہر باندھنے کی باری آئی تو شرعی حق مہر باندھ لیں 32 روپے۔ بھائی 32 روپے کون سا حق مہر ہے؟ اس وقت 32 روپے کی کتنی بکریاں آتی ہوں گی، کتنے ریوڑ آتے ہوں گے۔ کبھی 9 روپے کی سیمنٹ کی بوری تھی، 1.5 روپے کا دیسی گھی تھا 1 کلو، اور آج یہ 32 روپے باندھنے شاک ہے، اور فضول خرچی اور عیاشی اور اسراف و تبذیر میں سب سے آگے۔ حق مہر کے لیے آپ شرعی باندھ لیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور یہ بات یہاں رکھیے، پھر جو باندھا ہے پھر اس کو دینا بھی ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس دو ان کو ان کے حق مہر دستور کے مطابق، محسنات ہو غیر مصافحات، گھر بسانے والی عورتیں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی عورتیں، محسنات ہوں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والی ہوں، شوہر کا حکم ماننے والی ہوں، اللہ کے اطاعت گزار ہوں۔ تو یہ ایک آپ کا بنیادی یونٹ بنے گا۔
جس کی طرف رہنمائی دی جا رہی تھی. تو لعلہم یتذکرون سے جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں دیکھیں جو لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے پھر ان کا جب گھر اجڑتا ہے تو اجڑتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.